أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ احزاب جو قرآن مجید کا 33 نمبر کا سورہ ہے اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیات کے نشانات ہیں 11 تا 15۔ آیت نمبر 11 کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت مومنین خوب آزمائے گئے اور انہیں پوری شدت سے ہلا کر رکھ دیا گیا۔ اس جنگ کے امتحان میں جہاں منافقین اور ضعیف الایمان فاش ہو گئے، وہاں مومنین خوب آزمائے گئے۔ اس آزمائش سے ان کے ایمان کی حقیقت نکھر گئی اور مومنین کو ہلا کر رکھ دیا گیا۔ حالات اس قدر سنگین ہو گئے اور خطرہ اس قدر عظیم ہو گیا تھا کہ پختہ ایمان والوں کو بھی خوف و اضطراب نے ہلا دیا۔ ان کے ایمان میں تزلزل نہیں آیا بلکہ ان کے وجود میں تزلزل آیا۔ ہو سکتا ہے یہ ایمان کی پختگی اور خلوص کا نتیجہ ہو کہ وہ اس تصور سے ہل گئے ہوں کہ اسلام کا کیا بنے گا اور اہل ایمان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس ہلنے کا ذکر منافقین کے مقابلے میں آیا ہے، جن کے لیے فرمایا کہ وہ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، جبکہ مومنین اس امتحان میں شدید اضطراب میں مبتلا ہوئے، مگر وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے گمان نہیں کر رہے تھے۔ آیت نمبر 12 کا ترجمہ یہ ہے، اور جب منافقین اور دلوں میں بیماری رکھنے والے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کی سوا کچھ نہ تھا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں منافقین کے ساتھ بیمار دل لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ دونوں کا ایک ہی موقف ہے۔ منافقین وہ لوگ ہیں جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں مگر دل سے ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ بیمار قلب وہ لوگ ہیں جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دل کے ایمان میں تزلزل ہے۔ ایمان میں ثبات نہ ہونے کی وجہ سے وہ منافقین کے ہم خیال بن جاتے ہیں، لہذا قرآن کی صراحت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین 3 گروہوں پر مشتمل تھے۔ نمبر 1 راسخ الایمان والے جو اپنے امتحان میں کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 2 بیمار دل والے جن کے ایمان میں رسوخ نہیں، آزمائش کے وقت ان کے ایمان میں تزلزل آتا ہے اور منافقوں کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ نمبر 3 منافقین جن کے دلوں میں کفر راسخ ہے، اگرچہ زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ منافقین اور مریض دل دونوں کی ایک ہی سوچ ہو گئی تھی کہ جو فتح و نصرت کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے وہ بس ایک معاذ اللہ دھوکہ تھا۔ نہ یہ وعدہ اللہ کا تھا نہ کسی رسول کا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، اور جو وعدہ فتح اپنے کو رسول ظاہر کر کے اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے وہ ایک معاذ اللہ دھوکہ ہے، ورنہ وہ اگر اس وعدے کو اللہ کی طرف سے سمجھتے تو اللہ کی طرف دھوکے کی نسبت کبھی نہ دیتے۔ آیت نمبر 13 کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے یثرب والوں تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بس لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا یہ کہتے ہوئے
کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ یثرب مدینہ کا قدیمی نام ہے۔ بعض کے مطابق یثرب ایک سرزمین کا نام ہے اور مدینہ اس سرزمین کا ایک حصہ ہے۔ بعض کے نزدیک یثرب اس شخص کا نام ہے جو امالیق میں سے یہاں آباد ہوا۔ یہ الجامع قرطبی نے لکھا ہے۔ بقول بعض مدینہ کو یثرب کہنے میں کراہت ہے، چونکہ یہ تثریب علامت کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے شہر کا نام طیبہ رکھا تھا۔ چنانچہ ابن عباس سے روایت منقول ہے کہ اسے یثرب نہ کہو، یہ طیبہ ہے۔ یہ روح المعانی میں لکھا ہے۔ عورتن یعنی غیر محفوظ کے معنوں میں کہتے ہیں دار ذات عورہ، جب اس گھر میں داخل ہونا آسان ہو، اور ہر وہ جگہ جو غیر محفوظ ہو اسے عورتن کہتے ہیں۔ اور پہاڑوں کے درمیانی درے کو بھی کہتے ہیں العورہ، جہاں سے کسی آبادی میں گھسنا آسان ہو۔ منافقین کے گروہ نے کہا اے یثرب والو، آج تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی محاذ جنگ پر ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اسلام میں ٹھہرنے کی اب گنجائش نہیں ہے۔ فرجعوا، پہلے معنی کے اعتبار سے جملے کا یہ مطلب ہوگا کہ گھروں کو واپس چلو۔ دوسرے معنی اس کے اعتبار سے یہ ہوں گے کہ اپنے آبائی مذہب کی طرف واپس ہو جاؤ۔ منافقین و بیمار قلب لوگوں میں سے گروہ اجازت طلب کر رہا ہے، چونکہ منافقین و بیمار قلب دونوں کا ایک ہی موقف ہو گیا تھا، لہذا منہم کی ضمیر دونوں کی طرف جانا قرینِ سیاق ہے۔ اور ان لوگوں نے یہ عذر تراشا کہ ہمارے گھر محفوظ ہیں۔ آیت نے کہا کہ وہ کہنے لگے کہ ان بیوتنا عورہ، ان کے اس خود ساختہ بہانے کو فاش کرتے ہوئے خداوند عالم فرما رہا ہے وما ہی بعورہ، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے۔ اپنے نفاق اور ایمان کی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے گھڑا ہوا یہ ایک بہانہ ہے۔ ان یریدون الا فرارا، وہ اس بہانے کو استعمال کر کے جنگ سے فرار ہونا چاہتے تھے۔ آیت نمبر 14 کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر دشمن ان پر شہر کے اطراف سے گھس آتے پھر انہیں اس فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو وہ اس میں پڑ جاتے اور اس میں صرف تھوڑا ہی توقف کرتے۔ اگر احزاب کے لشکر ان پر چڑھ آتے اور دشمن غالب آ جاتے اور انہیں فتنہ یعنی مرتد ہونے اور دوبارہ کفر اختیار کرنے کی دعوت دیتے تو یہ لوگ اس دعوت کو قبول کرنے میں صرف اتنا توقف کرتے جتنا وقت کفر کی دعوت دینے پر لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافقین کے ساتھ ضعیف الایمان لوگ بھی صرف آسودگی کی حالت میں اسلام کا دم بھرتے تھے۔ آزمائش میں یہ لوگ چند لمحوں میں کفر اختیار کرنے والے ہیں۔ بعض الفتنتا سے قتال مراد لیتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کے دفاع میں لڑنے کے لیے تو آمادہ نہیں ہیں، لیکن مشرکین و کفار کے ساتھ اسلام کے خلاف لڑنے میں کوئی تحمل بھی نہیں کرتے۔ تو الفتنہ سے دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں، یعنی مرتد ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ ہونا۔ اور آیت نمبر 15 کا ترجمہ یہ ہے کہ حالانکہ پہلے یہ لوگ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹ پھیر کر نہیں جائیں گے، اور اللہ کے ساتھ ہونے والے عہد کے بارے میں ضرور باز پرس ہوگی۔ اس آیت کے مصداق کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس سے مراد لیلۃ العقبہ کا معاہدہ ہے کہ مدینے سے 70 افراد مکہ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرتے ہیں۔ یہ 17 افراد انصار میں سابقین اولین ہیں۔ اگرچہ تفسیر روح المعانی اور تفسیر الکشاف میں ابن عباس سے اور تفسیر قرطبی میں مقاتل اور کلبی سے روایت کی گئی ہے کہ اس سے مراد لیلۃ العقبہ کا معاہدہ ہے، لیکن بعید ہے انصار میں سے جو لوگ سابقین اولین ہیں وہ منافقت اور ضعف ایمانی میں اولین ہو جائیں اور دوسروں سے زیادہ جنگ سے فرار ہونے والے ثابت ہوں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنگ بدر میں شرکت نہ کرنے پر نادم تھے اور انہوں نے آئندہ ہر رنگ میں شرکت کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد بنی حارثہ
اور بنی مسلمہ کے 2 قبیلے ہیں، ان 2 قبیلوں نے جنگ احد میں بزدلی دکھائی تھی، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یہ اس وقت کی بات ہے جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن اس عہد کی تعیین کے لیے ان لوگوں کا تعیین ضروری ہے جنہوں نے جنگ احزاب سے فرار ہونے کے بہانے تلاش کیے ہیں۔ روایت اس بارے میں متضارب ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔